افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج سے 30 40 50 سال پہلے چلے جائیں، جب اس وقت لوگ گناہ کرتے تھے تو اوٹ تلاش کرتے تھے، تنہائی تلاش کرتے تھے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپنا چاہتے تھے کہ کہیں ہماری یہ غلطی ان کے سامنے نہ آ جائے۔ اگر ہماری یہ غلطی ان کے سامنے آ گئی، ہماری عزت تار ہو جائے گی، خاک میں مل جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر جی کا آج کا انسان اتنا دلیر ہو چکا ہے کہ لوگوں کے سامنے گناہ کرتا پھرتا ہے، یا اگر تنہائی میں کرتا بھی ہے لوگوں میں خود نشر کرتا ہے، اپنے گناہوں سے پردہ جو ہے خود ہٹا رہا ہے، اور بڑی عزت دیوی کے ساتھ اسے فخریہ کام سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر جی کا یہی اخلاقی گراوٹ، یہی اخلاقی پستی اس معاشرے کے اندر موجود تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخر الزمان پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایسا کشف کی ہے کہ ایک بندہ بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ریکارڈ دیکھا، اس کے دفاتر کو دیکھا، چیک کیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے پوچھا نہیں کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، کچھ بھی نہیں پوچھا، بس دیکھا اور اپنی رحمت کے ذریعے معاف کر دیا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا حساب یسیر ہے، جو آگے چل کے سورت کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو چند لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ اس بندے کو ابھی روکیں۔ ذرا سوچیے گا اور غور طلب بات ہے، ذرا غور کیجیے گا کہ آج جو گناہ کر کے میں اپنے دوستوں کو خود بتا رہا ہوں، آج جو گناہ کر کے ان سے پردہ خود ہٹا رہا ہوں، بارگاہ الہی میں وہ بندہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ نے تو نہیں پوچھا، لیکن وہ بندے کہہ رہے ہیں اللہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا اور اس کے اوپر اس نے ہمیں گواہ بنایا تھا، اس نے ہمیں خود بتایا تھا کہ میں نے فلاں غلطی کی ہے، فلاں گناہ کیا ہے، فلاں رب کی بغاوت اور نافرمانی کی ہے۔ اللہ وہ تو تم نے پوچھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا فرشتوں سے واپس لاؤ، اب اپنے اس گناہ کا جواب دو۔ اللہ ہمیں اس گھڑی سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس بندے سے، جس بدبخت سے، جس بد نصیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ وہ بندے تو نے یہ گناہ کیوں کیا ہے، تاکہ وہ بندہ جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ آقا فرماتے ہیں کہ سمجھو کہ وہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو پہلی نصیحت فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پہ بھی ہو اللہ کا خوف تمہارے اوپر طاری رہنا چاہیے ہر جگہ پہ۔ دوسری چیز فرمایا وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ جب تم سے خطا ہو جائے تو کہا جاتی ہے کہ انسان ہے، بشری تقاضا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا، انبیاء سے بھی غلطیاں ہوئیں، اولیاء کرام سے بھی ہو جاتی ہیں، بشری تقاضا ہے۔ لیکن فرمایا کہ میرے صحابی، اے میرے شاگرد، اے میرے دوست، اے میرے جانسان، جب تم سے خطا ہو جائے تو ابلیس کا راستہ اختیار نہیں کرنا کہ پھر کیا ہوا، سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اگر کسی بھائی کی اصلاح کے طور پہ بات کی جائے تو کہتے ہو کہ آپ نے صرف مجھے ہی دیکھا، فلاں کو نہیں دیکھا، فلاں کو نہیں دیکھا، فلاں کو نہیں دیکھا، سارے لوگ ہی ایسے کر رہے ہیں۔ کہتے جب کر یہ جو ہے شیوا نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، انہیں صحابہ کرام نے سرد عمل کو اختیار فرمایا، اور یہ ابلیس کا رستہ ہے۔ جب اس نے بغاوت کی، نافرمانی کی اور اس کے اوپر غرور کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹا رہا، رب سے معافی نہیں مانگی۔ فرمایا مومن کی یہ شان ہے کہ جب غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد فوراً نیکی کرتا ہے، اور نیکی سے مراد یہاں اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اس کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہے، رب سے معافی مانگ لیتی ہے۔ دیکھیں بچہ کتنا مرضی بڑے سے بڑا بھی گناہ کر دے، بڑے سے بڑی غلطی بھی کر دے، لیکن جب وہ ماں باپ کے سامنے دو آنسو بہاتا ہے تو ماں باپ کے دل کے اندر جو اپنی اولاد کی محبت ہے وہ جوش مارتی ہے، اور ماں باپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، معمولی سی چیز تھی، اللہ اور دے دے گا، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، جب ایک آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکھی کے سر کے برابر انسان کی آنکھ سے نکل آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال زندگی کی گناہوں میں گزری ہو سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے دھو ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ تو میں دوسری بات جو تمہیں میں بتا رہا ہوں پلے باندھنی ہے،
اگر تم نے اس پہ عمل کر لیا تمہاری یہ زندگی بھی سکون والی، تمہاری وہ زندگی بھی سکون اور اطمینان والی، کہ جب غلطی ہو جائے تو فوراً کیا کرنا، اس کے بعد نیکی کرنی ہے، رب سے معافی مانگنی ہے۔ اس چیز میں وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ تمہارا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ حقوق العباد کے معاملے میں جتنے بھی حقوق آپ کے اوپر لازم ہیں، آپ کے اوپر ضروری ہیں، ان کا خیال رکھنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو صرف نماز روزے پہ زور دے رہے ہیں، ان کا سارے کا سارا زور جو ہے وہ نماز روزے پہ ہے، قرآن پہ ہے بس، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے حقوق پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مواحد آدمی ہوں، شرک نہیں کرتا، بدعات سے محفوظ ہوں، نمازیں پڑھنی ہیں، اب میں جس کا مرضی حق مار دوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک یہ کیٹیگری ہے۔ اور حضرات ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہتے ہیں کہ بس لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کے اعمال کے اندر، آپ کے عقیدے کے اندر توحید موجود ہے کہ نہیں، اس کے اندر نماز موجود ہے کہ نہیں، اس کے اندر روزہ موجود ہے کہ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، تاکہ کا دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے یہود و نصارہ نے یہی تو کیا تھا کہ دین کو الگ کر دیا تھا اور دنیاوی معاملات کو الگ کر دیا تھا۔ کچھ نے رہبانیت اختیار کر لی، کچھ نے دنیا داری اختیار کر لی، اس وجہ سے بگاڑ ہوا اور دین کا بیڑا غرق ہو گیا، اور جو اصل صورت تھی ان کے دین کی وہ ساری کی ساری مسخ کر دی گئی۔ تو ہمارا دین اسلام کا حسن یہ ہے کہ آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا اہتمام کرنا ہے، دونوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے حق میں کچھ کمی بیشی ہوئی، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گی میں اپنے فضل سے معاف کر دوں گا، اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا۔ لیکن جو حقوق العباد والے معاملات ہیں کہ اگر آپ نے ماں باپ کی تابعداری نہیں کی، آپ نے ماں باپ کو راضی نہیں کیا، بیوی کے حقوق اور ذمہ داری پوری نہیں کی، اولاد کی ذمہ داری پوری نہیں کی، بہن بھائیوں کے ساتھ جو معاملات آپ کے اوپر لازم تھے ان کا خیال نہیں رکھا، میں جب تک وہ بارگاہ الہی میں آپ کو معاف نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ لہذا فرمایا تین چیزیں آپ پلے باندھیں گے تو پھر یقینی طور پہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور کفر کی زندگی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب آپ کو کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، آپ کے بہترین مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے۔ تو زیادہ جی مکار یہ تھی وہ نصیحت، یہ تھا وہ انداز، یہ تھا وہ نصب العین جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا کیا، جس وجہ سے اس گراوٹ کو، اس بگاڑ کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا تھا کہ ان کے اندر فکر آخرت پیدا کی جائے، انہیں بتایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جی بتائیے عقل مند آدمی کون ہے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے تو دیکھیں ہم اپنے عقل و شعور کے مطابق جواب دیں گے۔ تو بتائیے کہتے ہیں جس نے بہت سارا علم حاصل کر لیا ہو وہ عقل مند آدمی ہے۔ کوئی یہ جواب دے گا جس نے اپنی فیکٹری کا کارخانہ کھڑا کر لیا ہو وہ عقل مند آدمی ہے۔ کوئی یہ جواب دے گا جس نے اپنا بڑا سا گھر بنا لیا ہو وہ عقل مند آدمی ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی بتائیے عقل مند آدمی کون ہے، تو نبی صاحب نے فرمایا جو اپنی قبر اور اپنی حشر کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، ایک لمحہ بھی نہ اس سے پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ اس سے لیٹ ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے جس عمل پہ آپ کو موت آئی ہے اسی عمل کے اوپر آپ اٹھائے جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ عمل جو ہے ہمارے لیے شرمندگی اور ندامت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ اینڈ والی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر آخرت کی بیان فرمائی، السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، لوگوں یہ آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے گا، یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو ختم کر دیں گے۔ آج یہ جو آسمان اتنا بڑا بغیر ستونوں کے ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کے اندر جو ہے کوئی شگاف نظر نہیں آتا، کوئی سوراخ نظر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہ آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ کان لگا کے اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہو اور میں حکم کو جو ہے مان لوں۔
اللہ نے 4 چیزوں کا تذکرہ مکی صورتوں میں بار بار کیا ہے، کیونکہ عرب کے لوگوں کو ان 4 چیزوں سے اکثر واسطہ پڑتا تھا، ایک آسمان کا، ایک زمین کا، ایک پہاڑوں کا اور ایک اونٹ کا، کیونکہ ان کے زیادہ تر معاملات تھے ان 4 چیزوں کے گرد گھومتے تھے۔ تو اللہ بار بار انہیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ بھئی ان چیزوں پہ غور و فکر کر لو، ایک وقت آنے والا ہے جب ہم اس سارے کے سارے نظام کو ہی ختم کر ڈالیں گے، کیونکہ ہم ایسا کرنے کے اوپر